41 روز ہو گئے ہیں، 12,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں، 30,000 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اس وقت جنگ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ کتنی تباہی ہو چکی اور جنگ بندی کے کتنے چانسز اس وقت نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے جنگ بندی کے چانسز فوری طور پر تو نظر نہیں آ رہے۔ یہ جنگ جو ہے وہ آگے جاری رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے، چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس میں آپ دونوں سائیڈز کو دیکھ سکتے ہیں۔ حماس کے ترجمان سے ہماری بات ہوئی تھی، اسامہ ہمدان سے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری تیاری 9 ماہ سے 1 سال کی ہے، جبکہ اسرائیل ویسے ہی اس جنگ کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ روکنا چاہ بھی نہیں رہا اس کو۔ اور جو عالمی سطح پر کوششیں ہو رہی ہیں وہ بھی سیز فائر کی طرف جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ جہاں تک نقصانات کی بات ہے تو نقصانات کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ جو فلسطینی ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 3,000 سے زیادہ اسرائیلی فوجی اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں۔ جو ٹینکس اور آرمرڈ وہیکلز دیگر ہیں ان کی تعداد 200 سے بڑھ چکی ہے، اور جو سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے بڑے جو ادارے ہیں انہوں نے جو رپورٹ شائع کی ہے اس میں 110 ٹینک جو ہیں وہ جو غزہ پہ اٹیک کرنے آئے تھے ان میں سے 110 ٹینک غائب دکھائے گئے ہیں۔ تو یعنی وہ حماس اور قسام بریگیڈ کی جانب سے وہ تباہ کر دیے گئے ہیں۔ تو نقصان جو ہے وہ فوجی نقصان جو ہے وہ اسرائیل کا بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن ایک کنٹرول سچویشن کے اندر اس نقصان کو چھپایا جا رہا ہے، بتایا نہیں جا رہا، کیونکہ عوامی رد عمل بھی آپ کے سامنے ہے۔ یروشلم سے تل ابیب کی طرف ایک ریلی چل چکی ہے جو تل ابیب پہ ختم ہوگی، اور اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو مغویوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی جو لیگڈ گورنمنٹ ہے وہ اتحاد پہ کھڑی ہے اور اس کے اندر اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ جی مشترکہ کوئی بیان جاری کرنے کے بجائے جو ہے وہ انڈیویجولی طور پہ ہر کوئی اپنی صفائی دے رہا ہے آ کے، تو فوری طور پہ اس جنگ کا جو رکنا ہے وہ فی الحال محال نظر آ رہا ہے۔ طارق حبیب صاحب، سر بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ جنگ بندی کی توقع غیر حقیقت پسندانہ ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو 200 یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس کو ہم راضی کر لیں گے۔ سر یہ بتائیے، جو جنگ بندی کی ایفرٹس ہو رہی ہیں، قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ صرف ان یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہو رہے ہیں یا پھر جنگ بندی بھی اس میں شامل ہے؟ دیکھیں امریکہ جو ہے، امریکہ اس وقت کسی بھی طریقے سے اپنے جو امریکن نیشنل جو ہیں ان کی رہائی کی کوششیں کر رہا ہے۔ جو ہماری انفارمیشنز کے مطابق جب میں لبنان میں تھا تو جو میری ان سے بات ہوئی تھی حماس کے لوگوں سے، تو وہ تقریباً کوئی 17 کے قریب لوگ ہیں۔ یہ میں آج آپ کو فگر ہم اس پہ اپنے ٹی وی کے ذریعے بتا رہے ہیں، وہ 17 کے قریب لوگ ہیں جن کے حوالے سے خاصی تشویش پائی جاتی ہے۔ وہ حماس کے پاس اس وقت موجود ہے، وہاں القسام بریگیڈ کے پاس۔ امریکہ کا جو جتنی کوششیں ہیں، دیکھیں بیک گراؤنڈ میں کوششیں چل رہی ہیں، پس منظر میں ایم چل رہا ہے۔ جو رپورٹس منظر عام پہ آ رہی تھی ان میں یہ بھی تھا کہ 5 دن کے لیے ہیومنٹیرین پاز دے کے اور مغویوں کی رہائی کا معاملہ طے کر لیا جائے، باقی معاملات ویسے ہی چلتے رہیں۔ اور جہاں حماس کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سیز فائر جو ہے وہ مستقل ہونا چاہیے۔ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جنگ نہیں ہے۔ اسرائیل نے سیلف ڈیفنس کا نام لیا، تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ سیلف ڈیفنس وہ کس چیز کا کر رہا ہے۔ یعنی ایک زمین پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس زمین کے جو مالک ہیں وہ جب اپنی زمین واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنا تحفظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنی زمین کا تحفظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو قابض کہہ رہا ہے کہ میں سیلف ڈیفنس کر رہا ہوں۔ طارق حبیب صاحب دیکھیں، سیلف ڈیفنس تو دیکھیں 7 اکتوبر کو تو حماس نے اٹیک کیا نا، 8 کو جو حملہ ہوا وہ سیلف ڈیفنس ہم مان لیتے ہیں، چلیں جی ٹھیک ہے مان لیا، لیکن اس کے بعد جو تواتر سے جو حملے ہو رہے ہیں، 12,000 لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں، تو جو فلسطین کی سیلف ڈیفنس کو مانتی نہیں دنیا۔ جی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب اچھا، اسرائیل نے آپ کو پہلے دن سے پوری دنیا کو ایک چیز بتائی کہ شفا ہاسپیٹلز کی جو بیسمنٹس ہیں وہ حماس کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پر حماس کے دہشت گرد موجود ہیں، پورا نیٹ ورک وہاں سے چلایا جا رہا ہے، وہاں سے ملٹری آپریشنز آپریٹ کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کل جو ویڈیو ریلیز کی گئی ہے اسرائیلی آرمی کی جانب سے، اس میں ایک MRI مشین کے پیچھے ایک جیکٹ دکھائی گئی ہے القسام کی،
ایک جو ہے وہ AK-47 دکھائی گئی ہے, اس کے 4 MO میگزینز دکھائے گئے ہیں اور کچھ MO دکھایا گیا ہے. اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ چیزیں دکھا کے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ جی اس ہاسپٹل کے نیچے جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ القصام کا ہیڈ کوارٹر ہے, یعنی ایک ان کے بقول ایک دہشت گرد تنظیم کا ہیڈ کوارٹر, اس کا نیٹ ورک جہاں سے ملٹری آپریشنز آپریٹ کیے جا رہے ہیں, وہ وہاں سے جا کے ایک جیکٹ نکال رہے ہیں, چند جو ہے وہ ایمونیشن کی میگزینز نکال رہے ہیں اور ایک AK-47 دکھا رہے ہیں, اور وہاں پہ CCTV کیمراز دکھا رہے ہیں, اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ حماس نے نگرانی کے لیے لگائے ہوئے تھے. حالانکہ کسی بھی ہاسپٹل میں جو ہے وہ CCTV کیمراز جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ مطلب بیان کیا کر رہا ہے, اس کو کوئی چیز اب تک اسرائیل ثابت نہیں کر سکا. اس ہیڈ کوارٹر سے ایک بھی حماس کا فرد گرفتار نہیں کیا جا سکتا, کوئی کمانڈر گرفتار نہیں کیا جا سکا. اور بالکل سر وہ کچھ سرنگیں بھی نہیں جن کا نکلا. دعویٰ اب کیا اگر جاتا آپ رہا تھا, یہ کہتے ہیں کہ یہ جی پلیز کمپلیٹ کر لیں. دیکھیں اب جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ حماس جو ہے وہ مطلب اسرائیل دعوے کیا کر رہا ہے, نکل گیا ہے, تو اس کا سپورٹ اگر امریکہ کر رہا ہے تو امریکہ کا بھی آپ ماضی اٹھا کے دیکھ لیں. پورا عراق اس بنیاد پہ تباہ کر دیا گیا کہ ماس ایکسٹینشن ویپنز جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں, اور جب عراق تباہ ہو گیا, حکومت چینج ہو گئی, اپنی مرضی کے لوگ آ گئے, تو اب وہاں پہ جو ہے وہ آج تک کوئی امریکہ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ جی وہاں پہ تو وہ ویپن نکلے ہی نہیں تھے. بالکل وہ جھوٹی خبر پہ جی پورا عراق انہوں نے تباہ کر دیا, اس کے بعد کوئی شرمندگی بھی انہوں نے محسوس نہیں کی.